Hello and assalamu alaikum. I hope you all are good inshallah. Today we will talk about how to overcome shyness. ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی شائنس کو کس طرح سے اوورکم کر سکتے ہیں. یوزلی آج کے دور میں یہ بہت پرابلم ہوتا ہے کہ ہمیں سوشل سیٹنگس میں جانے سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. ہمارے زیادہ ریلیٹیوز آ جاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ شائع فیل کر رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم شائع فیل کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس شائنس کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں یا ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کون کون سے ایسے طریقے ہیں, کون کون سے ایسے ویز ہیں جس سے ہم اپنی شائنس کو اوورکم کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈیٹرمن ویدر اٹس شائنس اور سم تھنگ ایلس. سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کیا وہ شائنس ہی ہے یا وہ کوئی اور چیز ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے اندر کسی بھی چیز کو لے کے کوئی کمپلیکس ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے, یا ہمیں جس گیدرنگ میں ہم جاتے ہیں وہاں کے کسی پرسن سے, کسی انڈیویجول سے ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں جانا پسند نہیں کر رہے ہوتے. تو سب سے پہلے, یا پھر ہمارا بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی شائنس ہوتی ہے, ہم خود مطلب ہر قسم کی سیٹنگ میں ہم ایک سیم چیز ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ بھائی اٹس ایکچولی شائنس. آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ وہ شائنس ہے, وہ کوئی کمپلیکس ہے, یا وہ آپ کا کسی سنگل انڈیویجول سے کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ یہ چیز ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ کلیئر کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ واقعی شائنس ہے اور اس کی وجہ سے مجھے یہ پرابلم آ رہا ہے, تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو کرنے کی ضرورت ہے آفٹر ڈیٹرمننگ دیٹ یو آر ایکسپیرینسنگ شائنس, تو آپ کو جو سب سے پہلے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے ایکسپلور یور اسٹرینتھس. آپ نے اپنی اسٹرینتھس کو ایکسپلور کرنا ہے. آپ نے یہ ایکسپلور کرنا ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا ایبلٹیز ہیں, آپ کے اندر کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں, آپ کے کیا چیز کرنے کے قابل ہیں, آپ کے اندر کون کون سی ایسے کوالٹیز ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی انسان بے جا پیدا نہیں کیا. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کوالٹیز ہیں, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے, جو کام اللہ نے اس سے لینا ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنی کوالٹیز کو ایکسپلور کریں, اپنی کیپیبلٹیز کو ایکسپلور کریں, اپنی اسٹرینتھس کو ایکسپلور کریں. اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ آپ کیا کریں گے, جب آپ اپنی اسٹرینتھس کو ایکسپلور کر لیں گے دین آئیڈینٹیفائی یور گولس. آپ نے اپنے گولز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو آپ کی لائف میں کیا کرنا ہے. بہت سارے ہمارے پرابلمس ہماری لائف میں اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں ہمارے گولز کیا ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. ہم بالکل جانوروں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. نہ ہمارا کوئی بھی ایسا مقصد نہیں ہوتا, کوئی بھی ایسا اسٹرانگ پرپس نہیں ہوتا جس کے لیے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے اپنا ایک گول سیٹ کرنا ہے. ہمارے میکسیمم لوگ ایسے ہیں, اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے 90 یا 95 لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل اپنی لائف پرپز لیس گزار رہے ہوں گے, جن کی لائف کا کوئی ایسا میننگ فل گول نہیں ہوگا. اگر ہوتے بھی ہیں تو میننگ لیس گولز ہوتے ہیں. آپ اپنا میننگ فل گول سیٹ کریں گے, آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ نے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے اور آپ کا گول کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے. جب آپ اپنے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ زیادہ اسٹرانگلی چیزوں کو ڈیل کرنا شروع ہوتے ہیں, آپ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنا شروع ہوتے ہیں, آپ زیادہ اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر وہ جو ایک نگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو چوتھے نمبر پہ چیز ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا, کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ یہ سوچنا بند کر دیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یا اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ اس چیز کے بارے میں لوگ کیا افیکٹ لیں گے. آپ یقین کریں بہت ساری ریسرچز ہوئی ہیں اور ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں پہ بہت زیادہ فوکس کریں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ دوسروں پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوں, لوگ اپنے پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. لوگ بہت مائنر دوسروں پہ فوکس کرتے ہیں. اگر پھر بھی آپ اس بات پہ یقین نہیں کر پاتے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ لوگوں پہ کتنا فوکس کرتے ہیں. آپ بھی ہمیشہ جب بھی آپ کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں, تو آپ کو سب سے زیادہ جو آپ کا فوکس ہوتا ہے وہ آپ کا اپنے آپ پہ ہوتا ہے. تو آپ یہ کیسے مانتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یا لوگ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوں گے. مطلب یہ جو ایک اسپاٹ لائٹ افیکٹ ہے نا, اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی افیکٹ نہ کریں. اس چیز سے نکلنے کی کوشش کریں, اس چیز سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. کبھی بھی لوگ آپ کو نہیں دیکھتے, لوگ اتنے فارغ نہیں ہوتے کہ وہ دوسروں کو دیکھیں اور دوسروں کو دیکھ کے وہ ایزمپشنز دیں. لوگ اپنے بہت سارے کمپلیکسز میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ اپنے بہت زیادہ جو پرابلمز ہیں ان میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم صرف یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور لوگ ہمیں دیکھ کے کوئی ایزمپشن دیں گے یا کوئی بھی ایسی پریڈکشن دیں گے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس اسپاٹ لائٹ افیکٹ سے نکلنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ 5ویں نمبر پہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جتنی بھی کانورسیشنز ہیں, جتنی بھی ہیلدی کانورسیشنز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کریں مائنڈفلی.
جتنی بھی آپ دیکھیں ڈفرینٹ کنورسیشنس ہیں، آپ کے فرینڈس کی کنورسیشن ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ریلیٹیوز آ جاتے ہیں، وہ بیٹھ کے کوئی گفتگو کر رہے ہیں، ہیلدی گفتگو کر رہے ہیں، اس میں پارٹ لیں اور مائنڈ فلی پارٹ لیں، ایکٹیولی اس کو ان باتوں کو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں آنسرز دیں، ان میں فلی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں. اس سے بھی آپ اس چیز کو بہت جلدی اوور کم کر سکیں گے. اس کے علاوہ دا نیکسٹ تھنگ از بی جینون. ہمارے یوزلی ہماری جو لیک آف کانفیڈنس کی وجہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جینون نہیں رہتے، ہم وہ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ایکچولی ہم نہیں ہوتے. جب ہم اپنا بیہیویئر بالکل جینون رکھتے ہیں تو ہمارے اندر سے جو شائنس ہے یا جو لیک آف کانفیڈنس ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ جو ہیں سو ہیں، آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے آپ کو بالکل جو آپ ہیں اپنا ایک جینون ورژن دوسروں کو دینے کی کوشش کریں. آپ کم شائع فیل کریں گے اور لیس جو ہے یہ جو لیس شائنس اور مور کانفیڈنٹ آپ فیل کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پھر بھی ان چیزوں کو اوور کم نہیں کر پا رہے تو آپ سپورٹ لینے کی کوشش کریں. آپ کی جو فیلنگز ہیں یا آپ کے جو پرابلمز ہیں آپ ان کا کیتھارسس کرنے کی کوشش کریں، کسی کے ساتھ شیئر کریں، کسی سے ہیلپ لیں. دیکھیں سپورٹ بہت ضروری ہے. مین از اے سوشل اینیمل. ہمیں سوشل سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے ڈفرینٹ اپنی لائف کے ڈفرینٹ سٹیجز پہ. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اکیلے جو ہے اپنی لائف میں کچھ اچیو کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں اپنی سراؤنڈنگز میں افراد کی ضرورت پڑتی ہے جس سے ہمارے لیے اپنی لائف میں چلنا یا اپنی لائف میں آگے بڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو سپورٹ کو جو ہے وہ زیادہ مطلب اپنی لائف میں زیادہ لے کے آئیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ دوسروں کو اپنی لائف میں آنے کی اجازت دیں تاکہ وہ آپ کو بہتر طریقے سے سپورٹ کریں اور آپ کو انکریج کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ ان پرابلمس کو اوور کم نہیں کر پا رہے یا آپ ان پرابلمس سے نکل نہیں پا رہے تو دین آسک فار اے تھراپسٹ. آپ کسی بھی تھراپسٹ کے پاس جا سکتے ہیں. آپ تھراپی کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنے پرابلم کو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے پرابلمس مائنر لیول کے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو اتنے میجر لیول کے بن جاتے ہیں کہ ہم خود سے اس کو ڈیل نہیں کر پاتے. تو ہمیں ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہمیں وہ سپورٹ ملتی ہے تو ہم زیادہ بہتر انداز میں اس چیز کو اوور کم کر لیتے ہیں، ہم زیادہ بہتر انداز میں اس چیز کو کور اپ کر لیتے ہیں. تو اٹس نیسیسری کہ آپ اس کو مائنر لیول پہ آپ اس کو کسی تھراپسٹ کے ساتھ ڈسکس کریں، ایک تھراپی لیں جس سے آپ زیادہ بہتر فیل کرتے ہیں اور زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے بعض اوقات ہم اپنی اسٹرینتھس کو خود ایکسپلور نہیں کر پا رہے ہوتے. جب ہم جاتے ہیں کسی تھراپسٹ کے پاس تو وہ ہمیں اوور آل اسیس کرتا ہے، ہمیں اوور آل آبزرو کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق ہمیں بتاتا ہے کہ کیا آپ کے اندر اسٹرینتھس ہیں یا کیا آپ کی ویکنیسز ہیں. ہم جس طرح سے اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہو وی ایکچولی آر، اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہمیں ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تمام پوائنٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. جزاک اللہ.